रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, सबसे बेहतरीन किस्मत वाला इंसान वो नहीं होता कि जिसकी दुनिया में बहुत ज़्यादा सहूलतें उसको नसीब हों। आजकल लोग क्या कहते हैं, इसके मुक़द्दर ही ऐसे, इसकी किस्मत ही। भाई अगर आपकी किस्मत में मुशक्क़त है, आप शुक्र अदा करें कि आखिरत की राहत है। और अगर आपकी किस्मत में 100% यहाँ पे राहत ही राहत, राहत ही राहत, राहत ही राहत है, आप समझें कि अल्लाह आपसे इतना राज़ी नहीं है। हदीस में आता है कि जब आप जाएंगे, अल्लाह करेगा जन्नत में, तो अल्लाह एक दफ़ा जन्नतियों को बुला के तो ठिकाना दिखाएंगे, एक खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। जैसे आप कनाल का घर बनाते हैं तो 5 कनाल की कोठी में ले जाएं तो आपका दिल करता है कि मेरा ऐसा ही घर है, जबकि हमारी हैसियत 2 मरले की थी, हम कनाल में आ गए। कनाल में जाते ही आपका दिल करेगा कि ये 5 कनाल वाला बंगला मेरा होना चाहिए। वहाँ पर भी अल्लाह एक ठिकाना दिखाएंगे, बड़ा खूबसूरत, जमाल, हसीन, कमाल। हर बंदे का दिल करेगा काश कि मैं इसमें होता। उस वक़्त कहा जाएगा ये वो लोग हैं जो मुशक्क़तों पे सब्र कर कर यहाँ आए हैं। उस वक़्त हम सब कहेंगे काश कि हमें कैंचियों से काट दिया जाता दुनिया में और हमारे टुकड़े टुकड़े करके बहा दिए जाते और हम आज उसके सदक़े से उस जन्नत के ठिकाने में चले जाते। ये है युवफ़्फ़स्साबिरूना अजरहुम बिग़ैरि हिसाबिन। अल्लाह सब्र वालों को बग़ैर हिसाब के इंशाअल्लाह जन्नत में क्या करेंगे, दाखिल फरमाएंगे। सब्र वाला है कौन सबसे बड़ा? वो भी उम्मत मुहम्मदी है, वो भी उम्मत। लोग पूछेंगे जी सब्र वाले क़यामत के दिन आएंगे, उठ जाओ, तो हम सारे उठ जाएंगे। अल्लाह हमसे पूछेंगे तुम्हारी थोड़ी उम्रें हैं, सब्र तो उनका ज़्यादा होगा जिनकी हज़ारों साल है। हम कहेंगे हमने वो सब्र किया है जो बाकी किसी ने नहीं किया, हमने वो सब्र किया है। और वो सब्र है आका अलैहिस्सलाम की वफ़ात के सदमे को बर्दाश्त किया हमारी उम्मत ने। आका के वफ़ात के सदमे को बर्दाश्त किया हमारी उम्मत ने, जबकि बाकी उम्मतों में हजूर की वफ़ात तो नहीं ना हुई, आपकी वफ़ात तो इस उम्मत में हुई है। तो आप सब बर्दाश्त करते हैं कि नहीं करते? बल्कि मैं तो कहता हूँ कि इतना बर्दाश्त करते हैं कि नाम तक ही नहीं लेते वफ़ात का। रबीउल अव्वल में आपने सुना है वफ़ात रसूल का कोई बैनर हो? आज से 50 साल पहले यौम वफ़ात था, हजूर पाक की जो वफ़ात है उस दिन का जिक्र होता था। अब उसका कोई जिक्र है? यहाँ तक कि अगर कोई बंदा मर भी जाता है ना तो उसका जो 40वां होता है ना, उसके बाद लिखा होता है मीलाद। क्या लिखा होता है? मीलाद। मीलाद का मतलब हजूर की पैदाइश मुबारक। उसके अंदर तो शक है ही कोई नहीं, ठीक है। तो जब हमारा कोई फोत हो जाए तो हमें वहाँ पर भी अब क्या लिखते हैं आम लोग, मीलाद शरीफ मना रहे हैं। नहीं भाई, अल्लाह को प्यारा हो गया है। तुम वफ़ात की बात करो, मौत की बात करो, कब्र की बात करो, अजाब की बात करो, आखिरत की बात करो। वफ़ात के ऊपर तो ये बात करनी चाहिए ना। उस तो पर भी अगर आप पैदाइश की बात करेंगे तो वफ़ात को याद कौन करेगा? तो हमारा सबसे बड़ा सब्र यह है कि आका अलैहिस्सलाम की वफ़ात को ये उम्मत क्या करती है, बर्दाश्त करती है। इसलिए ये ना समझो कि तुम्हारा मुक़द्दर ही ऐसा है, यदि किस्मत ही ऐसी है। भाई मुक़द्दर सिर्फ दुनिया की 50 साल ज़िंदगी नहीं है, मुक़द्दर आपकी कब्र भी है, मुक़द्दर आपका हशर भी है, मुक़द्दर आपका पुलसिरात भी है, मुक़द्दर आपकी जन्नत भी है, मुक़द्दर आपका अल्लाह का दीदार भी है, नबी का दीदार भी है, रसूलों का वो मुक़द्दर है। इधर आपके मुक़द्दर में सोना है, उधर आपके मुक़द्दर में हजूर पाक का दीदार है। इधर आपके मुक़द्दर में कोठी है, उधर आपके मुक़द्दर में खुदा का दीदार है। इधर आपके मुक़द्दर में मोहल्लात हैं दुनिया के, और उधर आपके मुक़द्दर में जन्नत के आला क्या हैं, मोहल्लात। तो यहाँ इंतज़ार करो, क्या करो? इंतज़ार करो, तोहफ़ा मिलेगा इंशाअल्लाह, तोहफ़ा मिलेगा इंशाअल्लाह।
اتنی بڑی جنت. رابعہ عدویہ ایک بہت بڑی اللہ کی ولیہ تھی. اللہ کو کیا کہتی تھی؟ اللہ اگر چھوٹی سی رابعہ عدویہ تیری جنت میں چلی جائے، تیرے نبی نے جو بیان کیا اتنی بڑی جنت ہے اور دنیا سے اتنی بڑی ہے اور اس کی اتنی چوڑائی ہے، اتنی لمبائی ہے، اتنا یہ ہے، اتنا وہ ہے، وہ تہجد پڑھ کے کہتی تھی اللہ اگر اتنی سی رابعہ تیری جنت میں سو جائے، تیرے دربار میں کیا کمی ہے؟ تیرے دربار میں یہ ہے اللہ والوں کی باتیں ہیں، اللہ والوں کی. وہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک بندہ بڑا پیار کرتا تھا، اللہ ہوتا تو میرے پاس تو میں کنگھی بھی کرتا، تیل بھی لگاتا، جوئیں بھی نکالتا، فلاں بھی کرتا، فلاں بھی کرتا. ہمارے ساتھ ایسا کوئی کہتے ہم کہیں کافر ہے پھڑو انہوں کٹو، ایسا نہیں ہے. وہ ایک جذب ہے، وجد ہے، خدا کی محبت میں اس کی یہ لفظ نکلتے گئے. اللہ ہوتا تو میں کنگھی بھی کرتا، بال ٹھیک کرتا، تیل لگاتا، یہ کرتا، وہ کرتا. یہ ہے محبت کے الفاظ، اس کے اندر کوئی انتخاب والی بات نہیں ہوتی. اس لیے راحت ہمیشہ مشکل کے بعد ہے. ان مع العسر یسرا، اور پھر آگے کہا ان مع العسر یسرا، کہ مشکل کے بعد آسان. ہمارے استاد مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ دعوت برکاتہم العالیہ دو تھے، ایک جامعہ اشرفیہ جنہوں نے بنایا اور ایک جو اب موجود ہے لاہور میں. فرماتے ہیں کہ جب کوئی مصیبت آئے تو تم نے ایک بات سمجھنی ہے کہ اس کا تھوڑا سا وقت ہے، اس کے بعد جو راحت ملنی ہے وہ اس سے بڑی ہے. اس کے بعد جو راحت ملنی ہے وہ اس سے بڑی ہے. اس لیے رمضان المبارک کا ایک مقصد ہے، آپ صبر کر رہے ہیں کھانے پر، آپ صبر کر رہے ہیں پینے پر، آپ صبر کر رہے ہیں گالی پر، آپ صبر کر رہے ہیں جھوٹ پر، آپ صبر کر رہے ہیں بدنگاہی پر، شرمگاہ کی حفاظت پر، تمام چیزوں پر. تو یہ صبر کی بڑی خوبصورت مشق ہے. اس کے رہ گئے 20 دن ٹوٹل. آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ ہم اگلے رمضان میں کر لیں گے، بھئی اتنی لمبی امیدیں مت رکھیں. آپ دیکھیں خانہ جنگی دنیا میں شروع ہو گئی ہے، عرب کے اندر، عجم کے اندر، پاکستان میں، افغانستان میں. اس کو کہتے ہیں فتنے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ فتنے. اس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اگر تم دوڑ رہے ہو تو وہیں پہ رک جاؤ، اگر وہاں کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہوئے ہو تو لیٹ جاؤ. آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا. جو ایمان ہے اس کو سمیٹو، سنبھالو، حفاظت کرو. ان فتنوں کے دور میں آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں ہوگا. پوری دنیا کی بدماشی اس ٹائم جو ہے نا وہ چل رہی ہے، اور مسلمانوں نے جو کافروں کے ساتھ ان کے بال، ان کے کپڑے، ان کی پینٹیں، ان کی پتلونیں، ان کی شرٹیں، ان کی جوتیاں، ان کے برینڈ پسند کیے تھے، آج وہی کافر جو ہے ہمارے اوپر لقمہ بن کر آ رہے ہیں. اس لیے 3 کام کرنے ہیں. استغفار کی کثرت، آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کا آپ نے ورد کرنا ہے. اور تیسرے نمبر کے اوپر آپ نے اللہ رب العزت کے سامنے خدا کے جتنے نام ہیں ان تمام ناموں کے ذکر شروع کریں، تاکہ یہ ملک پاکستان کا ایک نازک ترین موڑ چل رہا ہے اس وقت، اور افغانستان میں خانہ جنگی، رات دن اٹیک، آگے پیچھے، ادھر ایران، ادھر اسرائیل، ادھر جناب سعودیہ میں مسائل بن گئے، ادھر آگے پیچھے بن گئے. یہ فتنے ہیں میرے بھائی. اس فتنے میں حضور نے فرمایا اپنے ایمان کو بچا لو، ایمان کو لیجئے. ایسا فتنہ آ رہا ہے کہ جس میں ایک سجدہ اگر کر لیں تو 50 سال کی نمازوں کے سجدوں کے سے بھی زیادہ اللہ آپ کو ثواب دے گی. اور وہ کون سا ہے جی؟ فتنے کا دور ہے جس کے اندر آپ کو کوئی حفاظت کی جگہ نہیں ملے گی. گھر جائیں گے مار دیے جاؤ گے، دکان پہ جاؤ گے مار دیے جاؤ گے، بازار میں جاؤ گے مار دیے جاؤ گے، بینک میں جاؤ گے مار دیے، جدھر مرضی جائیں. فتنے صرف ایک اللہ کا گھر ہے، اس میں اگر مار بھی دیے جائیں تو موت اللہ کے خوبصورت میدان میں آ جائے گی، موت اللہ کے خوبصورت میدان میں آ جائے گی. اس لیے ہم اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں بڑا صبر، بڑی راحت رمضان المبارک میں نصیب فرمائے. ہم استغفار کریں، آیت کریمہ پڑھیں، اور ان تمام چیزوں کا، اللہ کے ناموں کا، اسماء الحسنہ کا اپنی زبان پہ ورد کو جاری کریں، تاکہ اللہ کا کرم ہمارے کہنے سے ہمارے اوپر بھی ہو سکتا ہے اور پوری دنیا کے اوپر بھی
ہو سکتا ہے اللہ ہمیں عمل کی، اور یہ جو دوسرا عشرہ ہے اس میں ہم نے استغفر اللہ کو کثرت سے پڑھنا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کو بار بار پڑھیں۔ اگر یہ جھوٹی بھی ہے نا، اتنا پیارا یہ لفظ ہے کہ خدا اس کو ٹھیک کر کے سچا کر کے نا بندے کے اندر چینجنگ پیدا کرتے ہیں۔ اب کل فرشتے کہیں گے اللہ اتنا بڑا مجرم ہے، آپ نے جناب اس کو جنت میں ڈال دی۔ اللہ یہی کہیں گے بھئی استغفار جو کرتا تھا نا، یہ ایسے جیسے چکی آٹے کو پیستی ہے، تو یہ گناہوں کو پیستا ہے، اس سے رنگ ٹھیک ہوتا ہے، اس سے باطن ٹھیک ہوتا ہے، باہر کا رنگ بھی ٹھیک ہوتا ہے، اندر کا باطن بھی۔ آپ استغفار کیا کریں ہمیشہ، کوئی رکاوٹ ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ نہ کہا کریں اوپر سے پڑھ رہا ہے یار اس کی کون سی توبہ۔ آپ اوپر سے پڑھو، اللہ اندر ٹھیک کرے گا۔ اللہ کو ایک بہانہ چاہیے، ایک اتمام حجت چاہیے، ایک دلیل چاہیے۔ اللہ ہم سب کو امن و سمجھ کی خوبصورت توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ پوری دنیا میں جو اس وقت فتنے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی کون کس کے ساتھ کیا کر رہا ہے اور کیا کرے گا۔ ہم اپنے رب کے حضور جھک کر توبہ کر کر استغفار کر کر سجدے کر کر رکوع کر کر اللہ سے مانگنے والے بن جائیں۔ اللہ اس کی توفیق عطا فرما، سب کے قرضے دور فرما، سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما۔ یہ جو عید کا سیزن ہے اللہ ہر ایک تاجر کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ سطح کا سیزن اس کو نصیب فرما۔ اپنی زکوٰۃ نکالے، صدقات نکالے، توبہ کرے، استغفار کرے، مال کی محبت کم کرے، خدا کی محبت زیادہ کرے۔ اللہ اس کی توفیق عطا فرما۔